اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذ قال اللہ یا عیسی ابن مریم اذکر نعمتی علیک وعلی والدتک اذ ایدتک بروح القدس تکلم الناس فی المہد وکہلا وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِي فَتَنفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِي وَتُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِي وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَى بِإِذْنِي وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنْكَ إِذْ جِئْتَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ۔ پچھلی آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قیامت والے دن انبیاء کرام علیہ السلام سے پوچھے گا کہ تمہیں کیا جواب دیا گیا تھا، تمہاری امتوں نے تمہارے ساتھ کیا رویہ اختیار کیا تھا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمانا ہے، پوچھنا ہے ان سے۔ اور یہ تو ایک انبیاء کرام علیہ السلام کی دعوت اور تبلیغ کے متعلق سوال ہوگا، پھر انفراداً بھی سوال ہوگا، ہر بندے سے علیحدہ علیحدہ سوال ہوگا۔ حدیث پاک میں کریمہ کا ارشاد فرمایا کہ ہر بندے سے 5 سوال ہوں گے وہاں، اور حضور ارشاد فرماتے ہیں تب تک بندہ اپنا پاؤں نہیں ہٹا سکے گا وہاں سے جب تک ان 5 سوالوں کا جواب نہ دے لے۔ ہاں، جب تک ان 5 کا جواب نہیں دے پائے گا تب تک وہاں سے پاؤں نہیں ہٹا سکتا۔ ایک سوال ان میں یہ ہوگا کہ تجھے جوانی ملی تھی، کہاں خرچ کی تھی تو نے؟ ہیں جی، حکر سگریٹ پی کر، شیشے پی کر تو نے خرچ کی تھی، یا میرے دین کے غلبے کے لیے کڑتے ہوئے خرچ کی تھی؟ بتا پھر۔ آج کے نوجوان طبقہ اکثریت جو ہے وہ تو دین کی فکر سے ماورا، دین کی فکر سے مبرہ ہے۔ ہیں جی، آپ بھی دیکھتے ہیں نوجوانوں کو کہاں فکر ہے۔ ہیں جی، آپ دیکھ رہے ہیں مسجد میں نوجوانوں کی تعداد کتنی بیٹھی ہے یہاں، سارے گھروں میں پڑے ہوئے ہیں، مست ہو کر ٹن پڑے ہیں سارے۔ تو یہ ایک بہت بڑی بات ہے جس کا سوال ہونا کیا مطلب ہے۔ تو نے جوانی کہاں صرف کی تھی بتا؟ تجھے طاقت دی تھی، جوانی دی تھی، قوت تھی تیرے پاس، تو میرے دین کے لیے خرچ کرتا، تو کہاں خرچ کرتا رہا اسے؟ تجھے توانائیاں دی تھی، دماغی قوت دی تھی، ہر چیز تجھے عطا فرمائی تھی، ہیں جی، کہاں صرف کی تو نے؟ یہ سارا دن کام کرتا رہا، ساری رات سویا رہا، بس یہی کیا، اور کیا کیا تو نے؟ مال کہاں سے کمایا تھا اور کہاں خرچ کیا تھا؟ تیرا مال میرے دین پر کتنا خرچ ہوا بتا؟ اور کماتا کہاں سے تھا اور خرچ کہاں پہ کرتا تھا؟ ہیں جی، حاصل کرنے کے ذرائع سارے کے سارے ناجائز تھے۔ ہاں جی، جہاں صرف ہوتا تھا وہاں بھی ناجائز ہوتا تھا۔ بتا کدھر کہاں سے کمایا تھا تو نے اور کہاں خرچ کیا تھا؟ یعنی ایک مال کے متعلق بھی 2 سوال ہیں۔ ہاں جی، علم جو تو نے حاصل کیا تھا اس پر عمل کتنا کیا تھا یہ بتا، یہ بھی سوال ہونا ہے۔ یہ کیا مطلب دن اس پہ بھی پکڑ ہوگی، دیکھنا آپ۔ علم جو تو نے حاصل کیا تھا اس پر کہاں تک عمل کیا تھا؟ ہاں جی، اب جو پڑھ کے بیچارہ علم ہیں، لوگوں کے ڈر کی وجہ سے علم بتایا ہی نہ، لوگوں کے ڈر کی وجہ سے علم چھپائے پھرے، ہیں جی، عمل کیا اس نے پھر اس علم پر؟ کوئی عمل نہیں کیا اس نے اس علم پر۔ تو حقیقت والی بات ہے، یہ جو میں کئی بار کہتا ہوں نا، یہ مولویوں سے حساب الگ ہوگا، یہی وجہ ہے کہ اسی حدیث پاک کی وجہ سے کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ہر بندے سے یہ سوال ہونا ہے، بتا۔ ایک بزرگ ہیں، بہت بڑے امام ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ہر بندے کو، خطیب کو پکڑ لیا جائے گا، اسے کہا جائے گا یہ جو تم نے جملہ بولا تھا یہ کہنے کی تیری غرض کیا تھی، کیوں بولا تھا تم نے، بتا۔ بتائیں، جب ایک ایک جملے کا حساب دینا پڑے گا، ایک ایک لفظ کا حساب دینا پڑے گا، کیونکہ یہ الفاظ لکھے ہوئے ہیں، ما یلفظ من قول الا لدیہ۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ ایک ایک لفظ جو بھی بندہ منہ سے نکالتا ہے وہ لفظ لکھے جا رہے ہیں، ہر بندے کے الفاظ لکھے جا رہے ہیں، ہر مولوی کی تقریر لکھی جا رہی ہے، ہر بندے کا خطاب لکھا جا رہا ہے، ہر واعظ کا وعظ لکھا جا رہا ہے کہ تو نے کیا بولا تھا اور کیوں بولا تھا۔ ہیں جی، اب جو بیچارے بیٹھے ممبر پر اس نیت کے ساتھ، ہیں جی، کوئی ایسی تقریریں کروں میں ٹھنڈی یخ اور ایسی میٹھی باتیں کروں کہ لوگ جو ہے مجھ پر زیادہ سے زیادہ پیسے پھینکیں، بتائیں یار اس کی تو ساری تقریری پیسوں کی نظر ہو گئی۔ اس نے حق کہنا ہی کیوں ہے؟ جس بندے نے
ہیں جی نیت ہی پیسے کی کرنی ہے کہ پیسے جمع ہوں، تو اس نے پھر حق کیوں کہنا ہے؟ یار بتائیں، ایسے ایسے کتنے سارے لوگ پڑے ہوئے ہمارے جو بیٹھتے ہی اسی نیت کے ساتھ ہیں، کوئی ایسی بات کروں چودھری خوش ہو جائے، رانا خوش ہو جائے، ملک خوش ہو جائے، نواب خوش ہو جائے، ہیں جی میاں خوش ہو جائے، بس لوگوں کو خوش کر کے پیسے بٹورے، کسی نے 500 رکھ دیا، کسی نے 1000 رکھ دیا آگے سامنے مولوی صاحب کے، بتائیں جی اب قیامت والے دن کیا حساب دینا پڑے گا وہاں؟ اس کے بارے میں تو رب تبارک و تعالی نے خاص فرمایا ہے سورہ یاسین شریف کے اندر، جی اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ تم اس بندے سے دین پوچھو جو بندہ تو کوئی معاوضہ نہیں طلب کرتا تم سے، دین پڑھ کے دین سنا کے بعد میں ہاتھ اٹھا لے، ہاں جی دے مجھے بھی، یہ نہیں ہے۔ اور یہ جو لوگ کرتے ہیں سارے یہ یہی حرکت کر رہے ہیں اور کچھ بھی نہیں ہے۔ ہاں عامت الناس جو ہے ان پر لازم ہے، اگر کسی کو دور سے بلوایا تو اس کی خدمت ضرور کریں، کیونکہ انہوں نے بلایا ہے، اتنا سفر کر کے وہ بھی بیچارہ گیا ہے، ہاں جی، لیکن وہ نیت اپنی خالص للہیت کی رکھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کی نیت رکھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے، دین کا جو فہم ہے صحیح ہے نا، اس سے ہم بہت دور جا پڑیں۔ اور اسی طرح کر کے سوالات 5 سوال ہونے، اور حضور ارشاد فرماتے ہیں جب تک بندہ ان 5 سوالوں کے جواب نہ دے لے تب تک فرمایا اس کو پاؤں وہاں سے ہٹانے کی اجازت نہیں ہوگی، روک دی جائے گا اسے، میں کہ یہیں ٹھہرا رہا ہے، جواب دے پہلے ان باتوں کا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو یہ سوالات عام بندے سے انفراداً انہیں فرداً ایک بندے سے پوچھے جائیں گے، یہ 5 سوالات، اور انبیاء سے ان کی دعوت کے متعلق، دین کے متعلق، شریعت حق کے متعلق کیا کیا تھا تم نے، وہ تو پوچھے جانا ہے، وہ تو آپ کو کل کے درس میں سارا سنا ہی آپ نے، یہی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، اگلی آیہ مبارکہ جو ہے اس کا تعلق پچھلی آیہ کریمہ کے ساتھ ہے، یہ جو آج کی آیہ مبارکہ پڑھی ہے ہم نے، اس کا تعلق پچھلے مضمون کے ساتھ ہے۔ یہ جو سارے کا سارا فرمان آ رہا ہے نا، یہ سارا قیامت والے دن رب فرمائے گا عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، عیسیٰ علیہ السلام سے رب فرمائے گا، ہیں جی، کیونکہ جو میں نے کل ہی بتایا تھا آپ کو کہ اگلے 2 رکوع جو ہیں نا، کل جہاں سے شروع کیا تھا آیت نمبر 109 سے یہ آخر تک پورے 2 رکوع جو ہیں یہ ہیں ہی قیامت کے متعلق۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اذ قال اللہ یا عیسی ابن مریم اذکر نعمتی علیک وعلی والدتک، یہ ذہن میں رہے اس آیہ کریمہ کے اندر اور اگلی آیات کریمہ کے اندر، جہاں پر یہودیوں کو ذلیل کیا جا رہا ہے وہاں پر نصرانیوں کو بھی ذلیل کیا جا رہا ہے۔ وہ یوں کہ یہودیوں نے نعوذ باللہ من ذالک عیسیٰ علیہ السلام کا جو مقام بنتا تھا وہ نہ دے کر آپ کے ساتھ زیادتی کی، آپ کی گستاخی کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے مقام و مرتبہ کو بیان فرمائے گا تو یہودی ذلیل ہو جائے گا۔ جب رب بیان فرمائے گا، یہودی مانے ہی نہ، رب بیان فرمائے تو بتائیں یہودی ذلیل ہوگا یا نہیں ہوگا؟ ہیں جی، آپ کو پتہ ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کو کوئی نعمت دی ہے، کوئی بندہ وہ سنتے ہی اس کے منہ پہ 12 بج جاتے ہیں، اگر آپ اس کے سامنے وہی ذکری شروع کر دیں، ہیں آپ بتائیں جی میں نے تو پھر گاڑی لیا آپ کی دعا برکت سے، تو بتائیں اس کو یہ الفاظ بھی چبھیں گے، یار میں نے کب دعا کی تھی تجھے ملے گاڑی، ہے یا نہیں؟ ذلیل ہو جائے گا صرف اتنا کہنے پر، اسے مزید کچھ کہنے کی حاجت بھی نہیں ہوگی، صرف یہی سننے سے اسے تکلیف بڑھ جائے گی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے دشمن جو یہودی تھے، انہوں نے تو آپ پر الزام لگائے بڑے بڑے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مدح بیان فرما رہا ہے، ان کی شان بیان فرما رہا ہے، ان کی منقبت بیان فرما رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عیسیٰ علیہ السلام کی عظمت بیان فرمانا ہی یہودیوں کا منہ کالا کرنے والی بات ہے۔ اور نصرانیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا بنا دیا۔ جب رب تبارک و تعالیٰ ان سے الوہیت کی نفی فرمائے گا، ہیں جی، اپنی علی الوہیت کو ثابت فرمائے گا، اور اس سے نصرانیوں کا بھی منہ کالا ہو جائے گا، نصرانی بھی ذلیل ہو جائیں گے۔ یہ اس آیہ کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں کا رد فرمایا، اور یہ ان کی رسوائی قیامت والے دن عین میدان محشر میں ہونی ہے، عین میدان محشر میں ہونی۔ یہ دیکھیں جی، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اذ قال اللہ یا عیسی ابن مریم اذکر نعمتی علیک وعلی والدتک، فرمایا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا عیسیٰ بن مریم کو کہ اذکر نعمتی علیک وعلی والدتک، کہ تو یاد کر میری نعمت کو جو تجھ پر ہے اور تیری والدہ پر ہے، جو تجھ پر ہے اور تیری والدہ پر ہے۔ یعنی یہاں پر ضمن نصرانیوں کا رد ہو گیا۔ پہلا اس طرح کہ اے عیسیٰ بن مریم، اے مریم کے بیٹے، مریم کے بیٹے، جو کسی کا بیٹا ہو وہ خدا نہیں ہو سکتا ہیں، اور جو ماں بنے وہ بھی خدا نہیں ہو سکتی۔
تو رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے عیسیٰ مریم کے بیٹے، یاد کریں میری نعمت کو جو میں نے تجھ پر کی اور تیری والدہ پر کی۔ یہاں سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ رب فرما رہا ہے کہ میں نے انعام کیا تم پر اور تیری اماں پر، میرا انعام کرنا تجھ پر اور تیری والدہ پر دونوں کے الہ ہونے کی نفی کر رہا ہے۔ ہیں جی، جب رب انعام کر رہا ہے کن پر؟ عیسیٰ علیہ السلام پر اور ان کی اماں پاک پر، تو اس سے معلوم ہو گیا کہ وہ الہ نہیں ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اذ ایدتک بروح القدس، میں یہ بھی یاد کریں کہ جب میں نے مدد کی تمہاری روح القدس کے ذریعے۔ یہ روح القدس جبریل امین علیہ السلام کو کہتے ہیں، یہ ذہن میں رہے۔ جیسے عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت بعد سعادت ہوئی، اس کے بعد سے آپ کے آسمانوں تک جانے تک جبریل امین علیہ السلام ان کے ساتھ رہے، ان کے ساتھ رہے جی۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تکلم الناس فی المہد وکہلا، کہ فرمایا کہ تو نے پھر کلام کیا تھا ماں کے اپنے پنگوڑے میں بھی، وکہلا اور کہولت کی عمر میں بھی۔ یہ ذہن میں رہے، کہولت کی عمر کہتے ہیں ادھیڑ عمر کو، بڑھاپے کے قریب جو عمر ہوتی ہے اسے کہتے ہیں۔ یہاں علماء کے اقوال کچھ مختلف ہیں۔ کچھ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب یہاں سے گئے تھے اس وقت آپ کی عمر شریف جو ہے 32-33 سال تھی، اور واپس جب آئیں گے تو اس وقت بقیہ عمر کا حصہ گزاریں گے۔ تو دوسرا قول جو ہے وہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جب یہاں سے گئے 40 سال کی عمر میں آپ نے نبوت کا اعلان کیا، اور 40 سال مزید آپ نے یہاں رہ کر غلبہ دین کے لیے کام کیا عیسیٰ علیہ السلام نے۔ تو 80 سال کی عمر میں واپس گئے، آسمانوں میں گئے آپ۔ تو 80 سال یہ ہوگے جب واپس آئیں گے تو اس وقت آپ کی عمر 80 سال ہوگی۔ 7 سال حضرت سیدنا امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ رہ کر غلبہ حق کے لیے کام کریں گے، اللہ تعالیٰ کے دین کو غالب کر دیں گے تمام ادیان باطلہ پر، باقی سارے دینوں کا خاتمہ فرما دیں گے۔ تو 7 سال یہ ہو جائیں گے، باقی جو سال بچیں گے 33 سال ان کے، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اکیلے کے ہوں گے۔ ہیں جی، اس طرح کر کے حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا و علیہ السلام کی عمر مبارکہ جو ہے وہ 120 سال بنتی ہے۔ کتنی بنتی ہے؟ 120 سال عمر بنتی ہے حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی۔ تو حضرت اب دونوں باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے ایک ایک کی الگ الگ میں آپ کے سامنے معنی کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے میں تکلم الناس فی المہد وکہلا، میں کہ تو بچپن میں پنگوڑے میں ماں کی گود میں بھی کلام کیا تھا تو نے، اور کہولت کی عمر میں بھی کلام کیا تھا تو نے۔ اگر اس سے مراد وہ ہو کہ یعنی کہ 120 سال آپ کی عمر ہو، جب واپس آئیں گے تو عمر آپ کی کہولت کی ہوگی، یعنی کہ عمر آپ کی ایسی ہوگی جو بڑھاپے والی ہوگی عمر آپ کی۔ تو مطلب یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں، آپ نے جو بچپن میں توحید پر کلام کیا تھا، بڑھاپے کی عمر میں، اس عمر میں بھی جا کر کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ویسے ہی کلام فرمائیں گے رب تعالیٰ کی توحید پر جیسے بچپن میں کلام کیا تھا۔ جیسے بچپن میں آپ نے کلام کیا ویسے کلام آپ کا ہوگا۔ ہیں جی، بڑھاپے میں تو کوئی بھی کلام کر سکتا ہے، ہیں جی، لیکن ایسی عمر میں پہنچ کر، یعنی کہ اس سے کہلا سے پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دنیا میں دوبارہ آنا پھر ثابت ہو رہا ہے۔ ہیں جی، یہ اگر آپ کی عمر مبارکہ جو ہے وہ وہی لی جائے جو میں نے پہلا قول آپ کے سامنے بیان کیا ہے کہ آپ 32-33 سال کی عمر میں گئے اور پھر واپس آئیں گے تو پھر آ کر آپ کلام فرمائیں گے، تو پھر یہ کہلا سے آپ علیہ السلام کا واپس آنا ثابت ہو رہا ہے۔ اگر ایسی عمر میں، کیونکہ آپ نے پھر وہ عمر پانی ہے یہاں آ کر، ابھی آپ نے وہ عمر پانی ہے یہاں آ کر، تو یہاں آ کر جب وہ آپ عمر پائیں گے کہل والی ہیں، کہولہ والی آپ عمر پائیں گے، تو پھر آپ کا اس وقت کلام فرمانا کہ پھر تو بڑی بات بنتی ہے نا جی۔ آپ نے بچپن میں کلام فرمایا اور پھر ایسی عمر کو پہنچ کر کلام فرمایا کہ آپ جناب آسمانوں میں چلے گئے، وہاں سے واپس آئے، پھر آپ پر وہ عمر آئے گی، اس عمر کے آنے کے بعد آپ پھر کلام فرمائیں گے۔ اس سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دوبارہ سے واپس آنا زمین پر اور میرے آقا علیہ السلام کے دین کے غلبے کے لیے کام کرنا وہ معلوم ہو رہا ہے۔ سمجھ آ گیا مسئلہ جی؟ دیکھیں جی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، بھائی ہم نے آپ کو کتاب بھی سکھائی تھی، حکمت بھی سکھائی تھی، تورات بھی اور انجیل بھی۔ یہ ذہن میں رہے
تورات اور انجیل تو دو کتابیں ہو گئیں جو انہیں سکھائی گئی تھی، اور پہلے جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کتاب اور حکمت سکھائی تھی، اس سے کتاب سے مراد رب کا قرآن ہے، سنت سے مراد حضور کی سنت ہے، حکمت سے مراد حضور کی سنت ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اپنا قرآن بھی سکھا دیا ہے اور محبوب کا سارا فرمان بھی سکھا دیا ہے۔ آپ جب آئیں گے قرآن کے بھی عالم ہوں گے اور حضور کی سنت کے بھی عالم ہوں گے، مجتہد ہوں گے آپ، اس وقت آپ ایسی شان کے ساتھ تشریف لائیں گے عیسیٰ علیہ السلام، کیونکہ آپ نے یہاں آ کر رب تعالیٰ کے قرآن کے مطابق اور لجپال نبی علیہ السلام کے فرمان کے مطابق فیصلے فرمانے ہیں جی۔ تو یہ مبارکہ واضح فرما رہی ہے وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، ہم نے آپ کو کتاب بھی سکھائی اور حکمت بھی سکھائی۔ کتاب سے مراد قرآن کتاب اللہ ہے، اور حکمت سے مراد کیا ہے؟ سنت مبارکہ، آقا علیہ السلام کی سنت، اور آگے فرمایا کہ تورات بھی سکھائی اور انجیل بھی سکھائی۔ اندازہ لگائیں نا یار، آپ علیہ السلام نے عمل جس پر کیا ہے نا وہ تورات اور انجیل ہے، تورات اور زندگی ساری میں جو عمل کیا ہے، اور جس پر ابھی عمل کرنا ہے وہ قرآن اور سنت ہے۔ لیکن رب تبارک و تعالیٰ نے جب ذکر کیا نا، پہلے قرآن اور سنت کا کیا ہے، بعد میں تورات اور انجیل کا کیا ہے جی۔ اس سے قرآن اور سنت کی عظمت اور شان واضح ہو رہی ہے، کیونکہ آخری عمل آپ کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا وہی ہوگا جو رب تبارک و تعالیٰ کا قرآن ہے، یا رسول اللہ علیہ السلام کا فرمان ہے جی۔ اس لیے بھی اس کی عظمت اور شان کے پیش نظر رب تبارک و تعالیٰ نے اس کا ذکر پہلے فرمایا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِي، اور میں کہ اے عیسیٰ کہ تم مٹی کی شکل کے پرندے بناتے تھے ہیں جی، فَتَنْفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِي، میرے حکم کے ساتھ بناتے تھے، میری اجازت کے ساتھ بناتے تھے، اور پھر تم اس میں پھونک مارتے تھے، فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِي، میرے ہی حکم کے ساتھ وہ پرندہ بن جاتا تھا۔ مٹی کی شکل کے پرندے بنائے، اس میں پھونک ماری تو وہ پرندہ بن کے اڑنے لگا۔ وَتُبْرِئُ الْأَكْمَحَ، اور نبینوں کو شفا دی، وَالْأَبْرَصَ، اور برس کے بیمار کو بھی تم نے شفا دی، بِإِذْنِی، میرے ہی حکم کے ساتھ، میری اجازت کے ساتھ۔ وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِی، اور تو نے مردوں کو قبروں سے نکال دیا، مردوں کو زندہ کر دیا، وہ بھی میرے حکم کے ساتھ۔ اس سے ثابت ہوا کہ انبیاء کرام علیہ السلام سے جو معجزات ظاہر ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم اور اس کی اجازت کے ساتھ ہوتے ہیں۔ سمجھ آ گیا مسئلہ؟ یہاں سے یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ کیونکہ ان جو معجزات ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے، ان کی تفصیل میں جانا مقصود نہیں ہے، کیونکہ پہلے بھی آپ سن چکے ہیں اور آگے مزید آنے والی ہے، پیچھے ہو چکی ہے، آگے مزید بھی ہو جائے گی، لیکن یہاں پہ صرف ترجمے پہ اتفاق کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنْكَ إِذْ جِئْتَهُم بِالْبَيِّنَاتِ، میں اور جب میں نے روک دیا تھا بنی اسرائیل کو تجھ تک پہنچنے سے، اِذْ جِئْتَهُم بِالْبَيِّنَاتِ، جب تیرے پاس جب تو ان کے پاس لایا تھا روشن دلائل، معجزات لے کر آیا ان کے پاس ہیں جی۔ فَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ، پھر جب ان میں سے کافروں نے کہا اِنْ هَٰذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ، یہ تو سارا جادو ہے، یہ سارا جادو ہے کھلا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کو انہوں نے جادو کہا، کنہوں نے؟ یہودیوں نے۔ کنہوں نے جادو کہا؟ یہودیوں نے۔ اگر کوئی عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کو جادو کہے تو اسے رب قرآن میں کافر کہے، تو جو یہودی اور نصرانی میرے آقا علیہ السلام کو نہ مانے ہیں، حضور کی نبوت کو جھوٹ کہے، تو بتائیں وہ مسلمان کیسے ہے؟ یہاں تو یار صراحتاً اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا فقال الذین کفروا، کافروں نے یہ کہا تھا آپ کو کہ یہ جادو ہے۔ سمجھ آ گیا مسئلہ؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ ہم نے روک دیا ان کے ہاتھوں کو آپ سے، یہ جن کو روکا جا رہا ہے یہ یہودی ہیں۔ کون ہیں؟ یہودی ہیں۔ یہودی آپ علیہ السلام کو شہید کرنا چاہتے تھے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو آسمانوں کی طرف اٹھا لیا ہیں جی۔ یہ آیہ مبارکہ بھی بتا رہی ہے واضح طور پر کہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے باحفاظت اپنی طرف بلا لیا، آپ کو شہید نہیں کیا گیا۔ یہاں پر جو یہ کہتے ہیں، دعویٰ کرتے ہیں کہ یہودی کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو شہید کر دیا ہم نے، وہ بھی جھوٹے۔ نصرانی کہتے ہیں کہ ہمارے نبی شہید ہو گئے اس لیے ٹائی باندھی گلے میں، وہ بھی جھوٹے۔ مرزا قادیانی کذاب دجال لعین مردود زندیق جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ جناب رلتے رہے زمین پر ہیں جی، وہاں سے تو بھاگ آئے، رلتے رہے، وہ چلتے چلتے کشمیر آ پہنچے، یہاں سری نگر میں آپ کا مزار ہے، آپ کی قبر ہے ہیں
تو اصل میں وہ ذلیل اپنے آپ کو عیسیٰ مسیح کہنا چاہتا تھا، اپنے آپ کو یہ کہتا تھا میں مسیح موعود، میں ہی ہوں عیسیٰ، مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا ہے۔ تو اس لیے پھر ان عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کرنا اس کے لیے ضروری تھا۔ اس نے انکار بھی کر دیا، ساتھ قبر بھی بتا دی کہ قبر کہاں پر ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ کسی پورے اسلامی ذخیرہ علم میں کہیں بھی یہ بات نہیں ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کشمیر آئے ہوں اور یہاں ان کا مزار ہو، بتائیں۔ ایسا جھوٹا کذاب دجال بندہ نہیں دیکھا ہوگا کسی نے، ایسا لانتی، اور اس سے بڑے لانتی وہ ہیں جو ذلیل اس کے پیروکار ہیں، ہے یا نہیں؟ وہ اس کے پیروکار ہیں، وہ ایسے ذلیل ہیں جنہیں پتہ بھی ہے ایسا جھوٹا دجال ہے، پھر اس کے پیچھے کھڑے ہیں۔ یار بتائیں، لوگ کہتے ہیں یار لوگ حق کی طرف کیوں نہیں آتے؟ میں نے کہا لوگ باطل کی طرف اتنے کیوں چلے جاتے ہیں؟ باطل کو بھی تو انہوں نے جی ملمہ سازی کر کے، ملمہ سازی کر کے اسے چمکا کے دکھایا ہے، لوگوں نے باطل کو ہی حق سمجھ لیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ خلاق کائنات نے ارشاد فرمایا فقال الذین کفروا منہم، پھر کافروں نے کہا ان ھذا الا سحر مبین، انہوں نے کہا یہ تو کھلا جادو ہے بھائی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ تبارک و تعالی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔